بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ماہ شوال کی 5 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شوال کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح تمام بد نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، ماہ شوال کی 5 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور پورا سال ماہ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ بھی پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیبوں کو کھول دے گا۔ اللہ والو، ماہ شوال کی 5 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ عید کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر بن جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، اور نہ ہی پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شوال کی 5 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، ماہ شوال کی 5 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، ماہ شوال کی 5 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شوال کی 5 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شوال کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھ لی، تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شوال کی 5 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ جو وظائف روزانے کی بنیاد پر پڑھتے ہیں، اور آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا اس عمل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے اس سے چھوٹے سے وظیفے کو، اس چھوٹے سے عمل کو آپ نے بالخصوص ماہ شوال کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن لازمی پڑھ لینا ہے۔ ماہ شوال کی 5 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن جو بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ آج کا دن کا مجرب اور مستند وظیفہ ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ شوال کی 5 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شوال کی 5 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، ملائیشیا، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 5 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔
ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर में चलते फिरते पढ़ लो। लेकिन माह शवाल की 5 तारीख पहले जुमातुल मुबारक के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत महित छोड़ना, इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया और जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माल अमाल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो, आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूं। आज ये ना सोचना कि मैं आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगू। आज रब्बुल आलमीन की शान के मुताबिक मांगिएगा। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपको रिज़्क़े करीम और रिज़्क़े कसीर से नवाजेगा। आपको इस तरह से नवाजेगा कि आपने कभी सोचा ना होगा इंशाअल्लाह। और जो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, बिलखुसूस वो मेरी बहनें लाजमी इस वीडियो को गौर से देखें जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। बेहतरीन रिश्तों के असबाब हो जाएंगे। एक बार इस अमल को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से करके देखिएगा। रिश्तों में आसानियां हो जाएंगी। ऐसी आसानियां होगी आप लोग खुद देखकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है। आज का दिन मांगने का दिन है। आज का दिन अल्लाह पाक से खजाने लूटने का दिन है। वैसे भी जुमातुल मुबारक का दिन तो अज़मत वाला दिन होता है, बरकत वाला दिन होता है और ये मोमिनों की ईद का दिन होता है। और जब नया चांद तुलू होता है और नया चांद और फिर जब पहला जुमा आता है तो ये हम लोगों की जिंदगी का आगाज होता है। एक नया आगाज, एक ऐसा आगाज जिसमें हम किसी के भी मोहताजगी ना हो, सिर्फ रब के आगे झुकना पड़े, सिर्फ अल्लाह पाक से मांगना पड़े। अल्लाह वालों, आप भी यही चाहते हैं और मैं भी यही चाहता हूँ कि हमें दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़े। वो मेरे तमाम बहन भाई जो दर बदर की ठोकरें नहीं खाना चाहते, वो आज माह शवाल की 5 तारीख पहले जुमातुल मुबारक के दिन ये अमल, ये वजीफा एक बार अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से लाजिम पढ़िएगा। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग आज माह शवाल की 5 तारीख पहले जुमातुल मुबारक के दिन की सबसे पहले खास दुआ कर लेते हैं और आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान कदीमी का वास्ता, तुझे अपने नाम या हन्नान या मन्नान का वास्ता, या जल जलाली वल इकराम का वास्ता, या रब्बुल आलमीन और या नूरुल आलमीन का वास्ता, हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमाना। उम्मत मोहम्मदी की खैर फरमा, उम्मत मोहम्मदी के लिए मदद का बेहतरीन इंतज़ाम फरमा दे। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान ज़िल्लत का शिकार हैं, जहाँ पर भी शहादतें वाक़ई हो रही हैं, मेरे मौला दीन इस्लाम को उरूज अता फरमा, दीन इस्लाम को गलबा अता फरमा। मेरे मौला हम सब का खात्मा बिल खैर अता फरमा, हमें ईमान पे खात्मा अता फरमा और मेरे मौला बिलखुसूस जन्नतुल बकी से उठाना। मेरे मौला हमें जन्नतुल बकी से उठाना, नामा आमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमाना। मेरे मौला बिलखुसूस इस वीडियो में जहाँ से जो मेरे बहन भाई जुड़े हुए हैं और दिल में जो अरमान, जो आरजू लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी तमाम मामलात को आसान फरमा दे, उनकी दिल की हर नेक और जायज़ हाजात को पूरी फरमा दे। मेरे मौला जो उनके हक में बेहतर नहीं, उनके तसव्वुर से भी वो बात निकाल दे। उनको रिस्क में खूब बरकतें वुसअतें पैदा फरमा, खूब इज्जतों से नवाज दे। उनके तमाम रिश्तेदार, उनके घर वालों की बेशुमार मग़फ़िरत फरमा दे जो इस फ़ानी दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, और जो हयात हैं उनको सेहत कुल्ली अता फरमा, शिफा कामिला अता फरमा। मेरे मौला उन सब को हमेशा अपने हिफ्ज़ आमान में जगह अता फरमा, उन सब को दराज उम्र बिल खैर अता फरमा, उनकी उम्र को दराज फरमा दे, नागानी आफात और बलियात से उनकी हिफाजत फरमा। मेरे मौला जो मांगा मुक़द्दर फरमा, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमा, जो हमारे हक में बेहतर हो मेरे मौला हमें वो अता फरमा दे। आज माह शवाल की 5 तारीख है, पहला जुमातुल मुबारक का दिन है। या रब्बे जुल जलाल, इस बाबरकत महीने में, इस बाबरकत के दिन के सदके हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब के लिए आसानियाँ फरमा दे, मुल्क की खैर फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, ज़रा इसको ध्यान से समझ लें और आप लोग इस जो चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है आप लोगों ने, क्योंकि बहुत से लोग वज़ाइफ बताते हैं लेकिन ऐसे मुस्तरद वजीफ़े कोई नहीं बताता।
تو لہٰذا ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور رحم و کرم جاری فرمائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اس عمل کو آپ لوگ یوں تو کہیں پر بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں، آفس میں بھی کر سکتے ہیں، مساجد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ گھر میں کریے گا یا اپنے کاروبار کی جگہ پہ وہاں پر کریے گا، تاکہ وہاں پر رحمت کے فرشتے اتریں اور رحمت کا نزول ہو۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج ماہ شوال کی 5 تاریخ ہے، پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ بات دھیان میں رکھ کے وظیفہ کریے گا، کیونکہ آج مومنوں کی عید کا دن ہے، نیا چاند ہے اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو آئیں ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے، من پسند کی شادی چاہتا ہے، من پسند کی نوکری چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، بسوں میں دھکے کھاتا ہے، ایک اچھی سواری کا بندوبست چاہتا ہے، حج اور عمرے کی سعادت چاہتا ہے، اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہے۔ اللہ والوں، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار یعنی نیت کریں، اور فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو نام پڑھنا ہے، وہ نام یا فتاح ہے۔ آپ نے یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کریم کو رب کے نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کریم کو یا فتاح کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتے سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاح کہہ رہا ہے اور یا فتاح سے مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ میرا بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح۔ اللہ والو، یہی وہ نام ہے جس نام کی قسم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی اور قسم کھا کے کہا کہ یا فتاح پڑھ کر جو مانگو گے میں دوں گا۔ اللہ والو، توجہ اور دھیان سے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یا فتاح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر، کوشش کرو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، قبل رخ ہو کر پڑھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ آپ لوگوں نے یا فتاح صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے تو 11 کے 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفہ اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورے سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو توجہ دھیان سے دیکھیں، کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں،
انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا فتاح کو 11 بار پڑھ لیں، آرام آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ نے پہلے بھی بہت بار پڑھا ہوگا۔ جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس ہو جائے، لاچار اور مجبور ہو جائے، تو سمجھ لے کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی آپ پہ مشکل وقت آ جائے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر آپ نے گناہوں کی توبہ کر لینی ہے۔ گناہوں کی سچی توبہ کر لی تو اللہ والوں اللہ بھی راضی ہو جائے گا، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، بلکہ ماں کے پیٹ سے آج ہی جنا ہو۔ جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے، کتنا ہوشیار کیوں نہ ہو، پھنس جائے گا، ناکامیاب ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز کی کامیابی کے پیچھے رب کی رضا ضروری ہے۔ جبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو پہلے بسم اللہ پڑھ لو۔ جو بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ پاک کی رضا اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ والوں، آپ نے دوسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 70 بار، 70 ٹائمز 70 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کر کے۔ ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے، کوئی یہ بات نہ بولے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں نے تو کبھی کسی کا برا چاہا ہی نہیں۔ اللہ والوں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، تو بہتر ہے خاموش کونے میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوں، بتائیں کہ ہاں میں نے یہ زیادتی کری، ہاں میرے مولا میں نے کری، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا۔ توبہ کریں، یقین کریں رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ جب وہ دیتا ہے نا، چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ماں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ جھوٹی معافی مانگ رہا ہے، پھر دوبارہ غلطی کرے گا، لیکن ماں پھر بھی معاف کر دیتی ہے۔ تو سوچیں وہ تو رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بھی جانتا ہے تم دوبارہ وہ گناہ کرو گے، لیکن پھر بھی وہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ معاف اگر نہیں کرے گا پھر کون معاف کرے گا؟ تو لہٰذا دربار رب کا ہی ہے، معافی رب نے ہی دینی ہے، کہیں اور جا کے تو نہیں مانگ سکتے نا۔ تو لہٰذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، 70 بار پڑھیں، توجہ دھیان سے پڑھیں، روتے ہوئے پڑھیں، آنسو اپنے آنکھوں سے جاری کر دیں، روتے ہوئے پڑھیں، خوب روئیں گڑ گڑا کر، بے شک بستر میں سوتے ہوئے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، روتے ہوئے پڑھیں۔ یقین کریں رب کو تڑپنا بہت پسند ہے، رب کو رونا بہت پسند ہے۔ اگر آپ کے آنسو رب نے قبول کر لیے تو اللہ والوں پوری دنیا بھی یقین کریں اگر آپ کو روکنے کھڑے ہو جائے تو روک نہیں سکتی۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ جو ترتیب بتائی، جو طریقہ کار بتایا یا فتح کا، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، کیونکہ یہ سورۃ الکوثر ہے۔ سورہ کوثر آپ خود جانتے ہیں کہ کتنی باکمال اور کتنی باتاثیر سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، کیونکہ یہ سورت رزق اور دولت کو کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ اس سورت کو مشکل کشا سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورہ کوثر کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ خود بتائیں، 3 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگے گا؟ بہت چھوٹا وظیفہ ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے، بس پڑھنا بتائے گئے طریقے سے ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں، صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں
آج کا چوتھا وظیفہ اور آخری عمل، کیونکہ دیکھیں اس عمل کو کوشش کریں کہ کسی چیز پر پڑھ لیں. اگر کوئی چیز میسر نہ ہو تو پانی کے گلاس پہ لازمی پڑھیے گا، اس پانی پر دم کریے گا اور وہ پانی آپ لوگ پی لیے گا. کیونکہ جب آپ لوگ پانی کو پی جائیں گے تو قرآن کی برکتیں، قرآن کی شفا اس پانی میں آ جائے گی، اور وہ پانی جب آپ پیئیں گے تو آپ کے جسم میں آ جائے گی. پھر جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں انشاءاللہ نکال دی جائیں گی. تو آپ لوگوں نے پوری توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے اور پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے. پہلے یا فتاحو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور تیسرے نمبر پہ سورہ کوثر. چوتھا اور آخری عمل یہ بہت ہی خاص ہے کیونکہ اللہ پاک کا نام بھی بہت اچھا ہے. دیکھیں ہر مسئلے کا حل آج کل تو پیسہ بنا ہوا ہے، پیسہ جس کے پاس ہے اس کو ہی لوگ پوچھ رہے ہیں. تو لہٰذا آپ لوگوں نے بھی آج اللہ پاک سے برکت والا رزق مانگنا ہے. تو برکت والا رزق کیسے مانگیں گے؟ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا رزاقو، اس سے پکاریں اللہ پاک کو. یا رزاقو ایک بار، یا رزاقو دو بار، یا رزاقو تین بار. یا رزاقو سے رب کو پکاریں، رب سنے گا، رب ضرور دے گا. یا رزاقو سے رب کو پکاریں. کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف ایک تسبیح پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں. اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. یا رزاقو کی ایک تسبیح پڑھیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. پانی کے گلاس پر دم کریں، اس پانی کو پی جائیں. پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے. انشاءاللہ جو رب آسمانوں کو اٹھائے اور زمین کو بچھائے ہوئے ہے وہ ضرور آپ کی پریشانی کو حل کرے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.